السلام علیکم ناظرین، نیوز وائس میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہے عارفہ نور اور ویڈیو لنک پہ واشنگٹن ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر جہاں دیگر باتیں ہوئے پاکستان کے سیاسی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں اور انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو سیاست پہ نہ گھسیٹا جائے تو بہتر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے جو خلائی مخلوق کا استعارہ استعمال ہوا اس کے حوالے سے بھی ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر اپنا کمنٹ تو محفوظ رکھتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ 2018 الیکشن کا سال ہے، تبدیلی کا سال ہے اور فوج پہلے دن سے یہ بات کرتی آ رہی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن گویا کہ کل الیکشن کا انعقاد ممکن کر سکتا ہے تو فوج کو کسی صورت بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج پہ بلا جواز کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، اگر آج تک ہم اس تنقید کو برداشت کر رہے ہیں تو صرف پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، جس دن ہمیں یہ لگا کہ اس تنقید کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر تحمل اور برداشت کا دامن ہے اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا، پھر ایسا نہیں کیا گیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فاٹا کے حوالے سے اصلاحات ہوئی ہیں، فاٹا کو جو مین سٹریم کا حصہ بنایا گیا ہے، قومی ادارے کا حصہ بنایا گیا ہے، فوج کی طرف سے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پڑوس میں افغانستان میں امن بنیادی طور پہ پاکستان کی ضرورت ہے، جب افغانستان میں امن ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ کچھ باتیں جنرل درانی کے حوالے سے بھی ہوئیں، سابق ڈی جی ایس آئی پوچھا گیا صحافی کی طرف سے کہ ان کے خلاف تحقیقات شروع ہیں تو کیا اس کا نتیجہ نکلا، تو بتایا یہ گیا کہ تحقیقات کا عمل چل پڑا ہے، ابھی شروع ہے اور جیسے اس کے نتائج آئیں گے تو قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ غلطی عام سپاہی سے ہو یا پھر جرنیل سے، فوج کی یہ روایت رہے کہ کسی کو معاف نہیں کیا گیا، تو اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا ان کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا حصہ ہے پروگرام کا جس میں الیکشن ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جو انتخابی فارم ہیں امیدواروں کے لیے ان کو کالعدم قرار دیا گیا، اور خطرات یہ تھے کہ شاید اب یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی جو کاغذات نامزدگی کی وصولیوں کے ڈیٹ سے اس کے اندر تبدیلی کی۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیے اور کہا یہ گیا کہ الیکشن پروسیس کو آگے چلایا جائے، اور چیف جسٹس ساکر نثار نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ اگر اب الیکشن کے اندر ڈیلے ہوئی تو اس کا واحد ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا، الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، گویا کہ 25 جولائی کو اس معاملے کو بعد میں دیکھا جائے گا کہ جو فارم تھے ان کے اندر کیا کیا کمی تھی، ان کو کیسے دور کیا جانا چاہیے، اور امیدواروں سے جو ریکوائرڈ معلومات ہے پوچھنی جانی چاہیے کیا وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اور کیا اس کو کیسے میک شور کیا جائے گا، یہ معاملات بعد میں طے ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ الیکشن پروسیس آگے چل پڑا ہے اور اب یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ 25 جولائی کو جو ڈیٹ مقرر کی گئی ہے الیکشن اسی دن ہوں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 صوبوں کے اندر جہاں پہ انہوں نے نگراں وزراء اعلیٰ کے لیے نام دینے تھے بری طرح ناکام ہوئی یہ جماعت۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی نام نہیں دے سکی، معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، اور یہی معاملہ پنجاب کے اندر بھی ہے کہ شاید اب یہ پارلیمانی کمیٹی یا پھر الیکشن کمیشن میں اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن اب ایک اور مشکل ان کے سامنے آن پڑی ہے ٹکٹوں کی تقسیم پارٹی کے اندر۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر ایک ٹکٹ جو دیا گیا فردوس شمیم نقوی جو ٹکٹ دیا گیا صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے، بڑا شور وہاں پہ اٹھا، یہاں تک کہ دفتر کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی، اور ساتھ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سابق جو امیدوار تھے گورنر کے لیے اور بڑے قریبی تصور ہوتے تھے شہباز شریف کے ذوالفقار کھوسہ صاحب، جب ان کی پارٹی کے اندر شمولیت ہوئی، ان کے صاحبزادے بھی ہیں، ان کے حوالے سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان کو نہیں لیا گیا، صرف ذوالفقار کھوسہ صاحب شامل ہوئے ہیں، دوست محمد کھوسہ، لیکن اس کے اوپر بھی بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے اور پارٹی کو بڑا شدید کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ ان معاملات سے کیسے نکلے گی پارٹی، ٹکٹوں کی تقسیم کیسے ممکن ہو پائے گی، اور وہ لوگ کہ جو پارٹی کے اندر آئے ہیں کیا ان کو ویلکم کیا جائے گا، یا کچھ ایسے جیسے بندیال صاحب کے کہ ایک دن تصویر آئے گی خان صاحب کے ساتھ، اگلے دن کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے اپنی ہم ٹاپ سٹوری کی طرف، ڈی جی ایس پی آر کی طرف۔ ہمارا مقصد سیز فائر ایگریمنٹ کی رسپیکٹ کرنا ہے کہ ہم شاید پہلی گولی کو بھی رسپونڈ نہ کریں بشرطے کہ وہ کیجوالٹی نہ کرے کسی سیویلینز کی، لیکن دوسری گولی اگر آئے گی تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ ہماری پیس کی خواہش کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھا جائے، نہ ریاست کی سطح پہ نہ ملٹری کی سطح پہ۔ بارڈر کے ساتھ فینسنگ کی ایفرٹ چل رہی ہے، نئے فورٹس بنانے کی ایفرٹ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انلیگل کراس بارڈر موومنٹ ہے اور ٹیررسٹ کی ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے اس کو روکنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا میں بہت ہسٹوریکل اور لینڈ مارک اچیومنٹ ہوئی ہے تھرو مرجر آف فاٹا انٹو کے پی۔ اب فاٹا جو ہے کے پی کا حصہ ہے، اب اس کو اپنے ترقی کی طرف لے کے جانا اور بہتر کام کرنا ہے۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आरफा अगरचे बातें बहुत सारी हुई, इंडिया के हवाले से भी बात हुई, सीज़ फायर लाइन की खिलाफ वर्जियाँ और इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन जो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स है उसके ऊपर बड़ी बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू किया है। बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से वो कह रहे थे कि माजी में बड़े हम पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सब गलत साबित हुए हैं। फ़ौज को खामखा घसीटा जा रहा है सियासत के अंदर। हम तो चाहते हैं, हमने पहले कहा था 2018 तब्दीली का साल है और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि कल इलेक्शन हो सकते हैं बजाय 25 जुलाई को, तो कल करवा लिए जाएँ। फ़ौज को किसी किस्म का कोई भी इस पे एतराज़ नहीं है कुछ। जो और बिलखसूस जो मियाँ साहब ने बात की थी कि खिलाफ मखलूक से उनका एक मुकाबला है इस इलेक्शन के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कमेंट तो नहीं करता, बट ये है कि हम जो कुछ भी बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। जिस दिन हमें लगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपको नहीं लगता कि एक सवाल और भी होना चाहिए था? मियाँ साहब ने एक और बात भी की थी कि 2014 के धरने में उस वक्त के DGHI इन्होंने कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें या लंबी छुट्टी पे चले जाएं। अगरचे दुरानी साहब के बारे में वो कह रहे हैं गलती कोई भी करे, वो आम सिपाही हो या जर्नैल हो, फ़ौज की रिवायत रही है कि सज़ा ज़रूर देता इदारा। बट ये सवाल भी होना चाहिए था या खुद ही बता देते कि हम उनसे भी पूछ रहे हैं, जनरल सहीरुल इस्लाम से भी आप किस हैसियत में कह रहे थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को? शिराजी साहब, इसमें चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तानी फ़ौज का पॉलिटिक्स में एक रोल तो है। अब हम उसको किस हद तक लेते हैं या नहीं लेते, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, वो एक दूसरी बात है। बट फ़ौज का एक पॉलिटिक्स में रोल है। जैसे कि आज DGISPR ने खुद अगर बात की है फाटा के मर्जर के ऊपर, है तो वो भी पॉलिटिकल इशू। अगर वो PTM पे बात करते हैं वो भी पॉलिटिकल इशू है। बट ये मसला ये है कि दे आर ऑल लिंक्ड टू द आर्मी एंड द आर्मी इज़ लिंक्ड टू पॉलिटिक्स। सो अब हमने, ये तो एक सच्चाई है हमारे सामने, इससे एज आई सेड कि हम डिसएग्री कर सकते हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या करें या नहीं करें। बट इसीलिए जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमेशा पॉलिटिकल सवाल होते हैं। ये हो ही नहीं सकता वो बात करें या ना करें कि वो सवाल नहीं होंगे। और दूसरी बात उसके अंदर ये है कि जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चाहे सीज़ फायर पे बात करें या वो अफ़गानिस्तान पे बात करें या वो जिस चीज़ मर्ज़ी पे बात कर लें, हेडलाइंस तो उनकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो वो बात करेंगे उनमें से ही निकलेगी। और पिछले दिनों में सही या गलत एक दूसरी डिबेट है, फ़ौज का जो पॉलिटिक्स में रोल है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ है और बहुत ज़्यादा तनक़ीद भी हुई है, और दूसरी तरफ से डिफेंस भी हुआ है। खलाई मखलूक के हवाले से आपने कहा, धरने के हवाले से, इलेक्शंस के डिले के हवाले से। सो मेरे ख़्याल में DGISPR के लिए आज ये मौका था टू एड्रेस सम ऑफ दोज थिंग्स, जितना भी वो एड्रेस करना चाहते थे वो उन्होंने किया है। जो आप बात करें धरने के, ऑब्वियसली दैट्स अ क्वेश्चन दैट द पाकिस्तान आर्मी डजंट वांट टू गो इनटू, वो नहीं उस पर जवाब देते। सो वो इस दफ़े भी उन्होंने अगर कोई पूछ भी लेता तो उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है कि जवाब देना था उस पर। लेकिन ज़ाहिर साहब आपको क्या लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वाकई जिस तरह की आरफा भी बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन से जुड़े जो सवालात थे जिसमें फ़ौज का किरदार है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी क्लैरिटी आ गई कि फ़ौज इस मामले के अंदर बिल्कुल ला ताल्लुक़ है और किसी तरह का ये कोई एक तासुर नहीं लिया जा सकता कि अगर इलेक्शन डिले हो रहे हैं या इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की को, जैसे वो कहते हैं कि उसको मैनेज करने की एफर्ट हो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। आज के दिन फ़ौज ने कम से कम क्लियर कर दिया है कि इस सारे के मामले वो बिल्कुल ला ताल्लुक़ हैं, उनका जो एक आइनी किरदार है वो अदा करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, एक बात तो सही है, जैसे आरफा कह रही थी कि फ़ौज का यहाँ पे सियासी किरदार है। फ़ौज यहाँ पे जो है एक लिहाज से डायरेक्ट भी और इनडायरेक्टली जो है वह रूल भी करती रही है, तो यही वजह है कि जो है सियासी सवालात भी होते हैं। लेकिन असल बात यही आती है कि इलेक्शन के हवाले से मैं बात करूँगा। इलेक्शन में देखें, एक जो बहुत अरसे से ये बात चली आ रही है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जो है वो इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, कोई उसको मुलतवी करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी भी कोई बात होती है फ़ौरन ये पूरी एक लिहाज से जो है साजिश की नज़र आने लगती है, तो उसको थोड़ा सा दूर होना चाहिए। और एक लिहाज से पहले भी ये बात आती रही कि इस वक्त इलेक्शन मुलतवी करने में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई इदारा अगर ये समझता है कि इलेक्शन मुलतवी होने से जिसको फ़ायदा होगा या जो लोग समझते हैं कि किसी इदारे को फ़ायदा होगा, वो जो है मेरे ख्याल कतई तौर पर गलत है। तो यहाँ पे ये बात तो साफ़ हो गई है कि इलेक्शन जो है वक्त पे होंगे, और मेरे ख्याल इसमें कोई एक लिहाज से कोई वो नहीं है, इसमें कोई गैर इसमें इत्तफाक राय मौजूद है। लेकिन अब वही बात आती है कि सवालात जब यहाँ पे सहाफ़ी बैठते हैं तो सारे के सारे सवालात जो हैं वो सियासी ही होते हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ فوج کو گھسیٹنا نہیں چاہیے سیاست میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی جو ہے یہ کم از کم جو ہے اسپوکس مین کو یہ بھی چاہیے کہ سیاسی جو سوالات ہیں اس سے اعتراض بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ سیاسی سوالات کا جواب دینا شروع کریں گے تو پھر جو ہے خود بخود جو ہے آپ ایک لحاظ سے کنٹروورسی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس ہوا کرے اس میں تو اس قسم کے سوالات کا جواب نہیں دینا چاہیے، یا اس پہ جو سیاست سے تعلق ہے اس کو جو ہے اسی فورم پہ رکھنا چاہیے جو کہ ایک لحاظ سے نیشنل سیکورٹی کے فورم موجود ہیں، وہاں پہ حکومت کے ساتھ دوسرے ذرائع موجود ہیں، اس میں اسی حد تک رکھنے چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ بھی ایک سوال کا جواب دیں گے یا آپ کسی چیز پہ ایک ریمارک بھی پاس کریں گے تو اس کی ایک سیاسی کنوٹیشن بن کے آتی ہے، اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ فوج کو گھسیٹنا نہیں چاہیے سیاست میں، لیکن ان چیزوں پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے خود ابھی جو بات کی انٹرو میں، اس میں بھی کافی سیاست پہ بات ہوئی ہے، بات چیزیں ٹھیک ہے، جو اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ جو ہے جو اعتراضات آ رہے ہیں جو ان پہ جو ہے زاہد صاحب، بٹ آپ نوٹ کریں کہ اب ایٹ لیسٹ جو مجھے لگا، اینڈ آئی کین بی رانگ کیونکہ معاملہ سارا پرسیپشن کا ہوتا ہے، کہ جیسے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کا شاید فوکس تو نہیں کہہ سکتے، بٹ شاید ایک جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو کچھ پولیٹیکل کنٹروورسیز ہیں اس وقت، جو افواہیں ہیں، ان کا وہ جواب دے سکتے یا ایڈریس کر سکتے۔ اب جیسے انہوں نے فاٹا کے مرجر پہ بات کی، انہوں نے منظور پشتین پہ بہت تفصیل سے بات کی کہ کس طرح انہوں نے ریچ آؤٹ کیا منظور پشتین سے، ڈائیلاگ کیری آؤٹ کیا، پھر انہوں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں انہوں نے فوج کی کچھ ریزرویشنز ہیں اباؤٹ پروٹیسٹ یا جو تنقید ہوئی ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے فوج کے اوپر، تو انہوں نے جب ان چیزوں کا جواب دیا ہے تو ایٹ لیسٹ دیکھنے والے کو تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا جو بہت کنٹروورشل ہو گیا تھا ریسنٹلی، تو انہوں نے یہ موقع استعمال کیا ٹو ایڈریس واٹ از انہیرنٹلی اے پولیٹیکل ایشو، کہ وائی ڈڈ دی آرمی فیل دا نیڈ کہ وہ کہ یا یہ جو پرسیپشن ہے کہ جو فوج ہے ان کا کچھ پی ٹی ایم سے کچھ اختلاف تھا یا کچھ ان کی ریزرویشنز تھیں، انہوں نے اس کو ایڈریس کرنے کی آج کوشش کی ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات صحیح ہے عارفہ کہ یہ تو بعض ایشوز ہوتی ہیں جس کو آپ جو براہ راست فوج کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں تو اس پہ تو جواب دے سکتے ہیں آپ، اور میرا خیال یہ بات جو ہے فاٹا کے حوالے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ شاید فوج کی طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے، پہلے لوگوں نے خاصا اس پہ پروپیگنڈا بھی کیا تھا، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے ان چیزوں کا جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو براہ راست اس پہ الزام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات تو صحیح ہے اس پہ، لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو سوالات عام طور پہ بہت لوڈڈ ہوتے ہیں، جو صحافی وہاں پہ جاتے ہیں ان کا پورا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو لے کے آئیں جو کہ سیاست سے براہ راست تعلق بن کے آتا ہے، اور جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہیڈ لائن وہی بنتی ہے، تو میں اس میں کہتا کہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ، یعنی ٹھیک ہے 2-3 چیزوں پہ جو آپ کو ضروری ہے کہ کلیریفیکیشن جاری کریں، لیکن جنرلی جو ہے جیسے آ جاتی ہے بات، تو جیسے سوالات میں خاص طور پہ بات آتی ہے تو وہ میرے خیال اس دفعہ شاید تھوڑا سا اعتراض انہوں نے کیا ہے، جیسے مطلب نواز شریف صاحب کے جو بیانات تھے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے یہی ہونا چاہیے، فوج کا یہ اسپوکس مین کا کام نہیں ہے کہ جو ہے ہر چیز کا جو سیاسی طور پہ جو آ رہی ہے اس کا جواب دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بات میرا خیال اپنی جگہ پہ ہے کہ اب ہمیں اس بات کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فوج کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف ہر چیز میں ان کو گھسیٹ کے بھی لے کے آتے ہیں کہ جو ہے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے وہ کیوں نہیں کیا، اور سارا جو ہے پھر یہ رویہ دونوں طرف میرا خیال یہ بھی صحیح نہیں ہے، جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ میرا خیال یہ کہ یہ جب سیاسی ایک عمل جاری ہے تو سیاسی عمل کو سیاسی عمل رکھنا چاہیے، اور تو کوئی شک نہیں، لیکن زہر صاحب جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے اور عارفہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیاست کے ساتھ کہیں نہ کہیں فوج میں جڑی تو نظر آتی ہے، اور ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ راحیل شریف کے دور میں کئی دفعہ ہمیں ایسی اسٹیٹمنٹ نظر آئی جس کے اوپر گڈ گورننس کو لے کے بڑے سوال اٹھائے گئے تھے، اگرچہ ان کا ڈومین نہیں تھا کہ حکومت کیسے کام کر رہی ہے، سیاستدان کیسے کام کر رہے ہیں، بٹ ہم نے آئی ایس پی آر کی بہت ساری ٹویٹس ایسی دیکھی، بہت ایسی اسٹیٹمنٹس دیکھی جو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر انہوں نے اپنی رائے دی۔ پھر اب ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں نواز شریف کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے ممبئی اٹیکس کے حوالے سے، بٹ اس کے اوپر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کی اناؤنسمنٹ کہیں پی ایم ہاؤس سے نہیں آئی،
बल्कि DGSPR के ट्वीट के जरिए मैं पता चला कि कल एक होने जा रहा है जिसके अंदर मामला डिस्कस डिबेट किया जाएगा। और इस तरह के नंबर ऑफ इशूज़ हैं जिनके ऊपर बहरहाल फौज अपनी राय का इजहार करती रही, जो उनको डोमेन हरगिज़ नहीं था। और तो मेरे ख्याल में शराजी साहब कुछ बढ़ता चला जा रहा है ये ट्रेंड 2008 ऑनवर्ड्स ना। पहले शायद ज़्यादा केयरफुल रहती थी, एहतियात बरतती थी फौज पॉलिटिकल इश्यूज में, बट जब अब आप जैसे आप बात करें कि अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉशन थोड़ा कम होता चला जा रहा है कि अब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है तो पहले हमें पता चलता है इधर से कि वो बुलाई गई है। सो यू नो थोड़ा सा शायद रिस्ट्रेंट की दोनों तरफ से जरूरत है। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अगर आप सियासतदानों को ये मैसेज कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा एहतियात करें कि फौज को ना घसीटे सियासत में, तो मेरे ख्याल में फिर उस इदारे को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा एहतियात बरते और उन इश्यूज के ऊपर राय नहीं आनी चाहिए कि जो उनका डोमेन नहीं है। बिल्कुल, दोनों तरफ से ये जो वो एक है ना दिस एटीट्यूड के दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है समहाउ उसकी रिस्पेक्ट आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब वो एक परसेप्शन बन गया है। सॉरी जाहिद साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि बात चीज़ें जो है, बात जो इस किस्म की गलत फहमियाँ भी शुरू होती हैं और परसेप्शन भी क्रिएट होता है कि जब आप बात ऐसी चीज़ों पे बयानात देने शुरू करें तो वो जो है एक बात, जब आप ये कह रहे हैं कि फौज को ना घसीटा जाए, ये सही बात है, नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि सियासी अमल को सियासी अमल रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब इस किस्म के बयानात आ जाते हैं तो उसमें लोगों को दोबारा ये मौका भी मिलता है कि आप ये कर सकें कि जी सारा काम तो वही कर रहे हैं बैठ के, तो एक परसेप्शन की बात भी आती है, उसको भी नहीं होना चाहिए। जैसे चंद बयानात जो जिक्र किया है उन्होंने इफ्तिखार साहब ने, वो बिल्कुल सही बात है कि उसको जो है अब इसमें नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो एक जो मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब के बयान के बाद, तो उसमें ये बात भी है कि उसको क्या सिविलियन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उसको जो है उस पर अनाउंसमेंट की, या जो एक लिहाज से एलामिया जारी हुआ था उसको भी सिविलियन गवर्नमेंट ही को करना चाहिए था। तो अगर वो नहीं कर रही है तो एक और सिलसिला जो हमारे एक और जी बन के आई है ना, वो जो हकीकत भी है कि सिविल और मिलिट्री के दरमियान खासा एक लिहाज से गैप और गल्फ मौजूद है, और वो इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती रही हैं कि इस वजह से नहीं हो रहा है कि जो सिविलियन हुकूमत जो है वो अपना काम अंजाम नहीं दे रही है। लेकिन ये एक जो है एक विशेष साइकिल है, उसको तोड़ना चाहिए ताकि फौज को तोड़ना चाहिए, बड़ा जरूरी है यकीनी तौर पे। और यही मेरे ख्याल में डिबेट है, और जहाँ पिक्चर में देखा जाए सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर मेरे ख्याल में यही सबसे बड़े इरिटेंट्स हैं कि इदारे शायद अपनी दायरा से बाहर निकल के जब एक्ट करते हैं तो वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इनको एड्रेस करके मेरे ख्याल में चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कागजात नामजदगी पे अगरचे कॉन्ट्रोवर्सी अभी तक बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन को कलअदम करार दिया है, प्रोसेस को आगे बढ़ाना है 25 जुलाई को क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन सवाल बड़े उठते हैं कि जो मालूमात उम्मीदवारों से मांगी जानी चाहिए वो इतनी गलत नहीं है। यकीनी तौर पे वोटर्स को पता होना चाहिए कि जिसको मुंतखब करने जा रहे हैं उसके बारे में जो रिक्वायर्ड जो भी मालूमात उनके पास होनी चाहिए वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो बेहतर फैसला कर सकें क्योंकि उसका उनका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद इस मामले को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आरफा ये कोई 8 सफ़े का था कागजात नामजदगी, जो अब माशाल्लाह हो गए 2.5 सफ़े पे आ गए, और निकाला क्या कि पार्लियामान ने फैसला किया है कि जी ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे इलेक्शन कमीशन को, कर्ज़ों की तफसीलात नहीं बताएंगे हम आपको, बिल हम अदाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यूटिलिटी बिल्स नहीं बताएंगे, कारोबार हम क्या करते हैं बिल्कुल नहीं बताएंगे, तालीम हमने कहाँ तक हासिल की है बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, पेशा हमारा क्या है, NTN नंबर नहीं बताएंगे हम आपको, गैर मुल्की सफ़र कितने किए हैं उस पर कितना खर्च हुआ है नहीं बताएंगे आपको, गैर मुल्की शहरियत हमारे पास है कि नहीं है बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको, बीवी मेरी 1 है 2 हैं 4 हैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा मैं। इसी तरह कोई 19 आर्टिकल्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं जो इस फार्म से निकाल दिए गए हैं, और इसके अलावा मेरे ख़िलाफ़ कोई फौजदारी मुकदमा है, मैंने कोई टैक्स चोरी की है, बाकी मामला है किसी हवाले से भी नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा कि एक डिक्लेरेशन हम जमा करवा देंगे और ये मैं ख़ुद कहूँगा
کہ میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں آپ مطمئن ہو جائیں، میں نے کہہ دیا تو میں پورا اترتا ہوں، میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، الیکشن کمیشن اس بات پہ مطمئن ہو جائے۔ تو میرا خیال میں اگر کسی نے درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں، بات تو بڑی ٹھیک ہے کہ ووٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کو وہ منتخب کرنے جا رہا ہے اس کا جو پرسنالٹی کا پروفائل ہے وہ کتنا بہترین ہے، کتنا زبردست ہے، ٹھیک آدمی میں منتخب کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یہ تو حق بنتا ہے ووٹر کا میرے خیال میں۔ شیرازی صاحب، یہ جو ایک ایشو ہے اس پہ آئی ہیو ٹو سے کہ میرے خیال میں ہم نے اس کو بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں سمپلیفائی کر دیا، اور سب نے کیا ہے ان دا سینس کہ یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بل پاس ہوا تھا اور لا بنا تھا تو تب سے یہ بات ہو رہی ہے، کتنے چینلز نے رپورٹ کیا، اخباروں میں رپورٹ کیا، اگر پولیٹیکل پارٹیز کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے تو انہیں اسی دن سے اس کا ڈیفینس کرنا چاہیے تھا۔ مگر سب سے بڑی کمزوری ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ان کا ایک ریاکشن ہوتا ہے جمہوریت اور پارلیمنٹ کا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر سوال اٹھ رہے ہیں ہمارے کسی بیہیویئر کے اوپر، ہمارے کسی ایکشن پہ، تو ہمیں اسی وقت اس کا ڈیفینس کرنا چاہیے تھا۔ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ انہوں نے ان سٹوریز کو ڈینائی کیا، نہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ کلیریفائی ان دا سینس کہ ہمیں وہ ایک جواب دیتے جس سے ہم سیٹسفائی ہوتے، جو آپ بات کریں کہ ووٹر کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ٹویٹر پہ کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور یہ بڑی غلط بات ہے کہنا کہ ہم لوگوں نے چیزیں چھپائی ہیں، تو بھائی پھر آپ نے تب کیوں نہیں بات کی؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا، آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں حق بنتا۔ میرا صرف اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ ای سی پی کو کیا ضرورت تھی، ان کے پاس ہائی کورٹ کے پاورز ہیں، ان کو یہ انیشیٹو خود لینا چاہیے تھا۔ ای سی پی پاکستان کی جو ہے، جب تک یہ خود اپنے آپ کو نہیں امپاور کریں گے تو آ کے کسی نے کرنا ہے۔ اس معاملے میں بھی، اور وہ جو دوسرا معاملہ تھا ڈی لمیٹیشنز کا، ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے، وہاں جورسڈکشن چیلنج کرنے کی بجائے یہ پہلے بحث مباحثے میں الجھے رہے، پھر جب فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو بڑی زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی آپ کو پہلے خود انیشیٹو لینا چاہیے تھا نا، وہ سپریم کورٹ میں کیوں گیا، آپ نے ہائی کورٹ میں کیوں جورسڈکشن ایکسیپٹ کی، بند کر کے بیٹھے رہے، اور آپ نے کیوں نہیں فیصلہ کیا اس نامینیشن پیپر پہ؟ سو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ nobody has come out of this looking well اس پورے واقعے کے ساتھ۔ زید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید جیسے عارفہ نے بھی کہا کہ اختیار سماعت عدالت کو ہے بھی کہ نہیں، کہ جب ایسا کہ قانون جو پارلیمان سے اپروو ہو کے ہے، پھر اس کے اوپر جو کنڈکٹ کرنے والی باڈی ہے الیکشن کمیشن، اس کو پہ اعتراض نہ ہو تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس معاملے کو سن بھی سکتی ہے کہ نہیں سن سکتی۔ ساتھ میں یہ بھی ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں قانون سازی ایسی کوئی بھی کی جائے کہ جو پاکستان کے آئین کی بنیادی اساس کے خلاف ہو، اس کو عدالت دیکھ بھی سکتی ہے، اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے عدالت نے سنا ہے تو بالکل ٹھیک سنا ہے، اور ان ایریاز کو ایڈریس ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ جو امیدوار ہے اس کے بارے میں پورا معلومات ایک ووٹر کو ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں تھا بلکہ بڑا سیریس ہے۔ دیکھیں، دو چیز ہے، یہ پہلا سوال جو آپ کا ہے اس میں تو سمپل سی بات ہے کہ جو کورٹ ہے وہ ہر اس چیز کو سن سکتی ہے جس کے سامنے پٹیشن آتی ہے، کہ اور خاص طور پہ جو وہ پٹیشن آتی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اس بنیادی طور پہ جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے اس سے انحراف ہے، کیونکہ یہ بات ہے کہ جو پارلیمنٹ کو حق ہے کہ جو ہے وہ ترمیم کر سکے، پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے، لیکن ایک چیز اور قانون میں چیز آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے وہ جو بنیادی اصول ہیں کانسٹیٹیوشن کے اس سے انحراف ہوتی ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ خیر، اس مسئلے پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ جو ہے ایک تو یہ کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، بالکل صحیح نعرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے کہ ووٹر کو بھی عزت دو۔ ووٹر کو عزت دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کینڈیڈیٹ جاتا ہے ووٹر کے سامنے تو کم از کم جو ہے جو ووٹر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس شخص کے لیے ووٹ دے رہا ہے۔ یہ جو ہے ہمارے یہاں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز یعنی صحیح نہیں تھی تو مجھے نہیں اندازہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیسے کیا۔ اب بہت ساری سیاسی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اگر نہیں دیکھا تھا تو اس وقت بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ فروری میں جو ہمارے پہلے پروگرام شروع ہوئے تھے اس میں بھی ان تمام چیزوں کو ہم نے بحث میں لائے تھے، اور اس میں ہمارا یہی موقف تھا کہ یہ اس کو جو ہے غلط طریقے سے جو تمام اس چیز کو جو وہاں سے ہٹایا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
अब मसला ये आता है कि ये अब बहस दूसरी तरह से चल गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक पूरी एक फिजा बन गई है कि हम हर चीज़ को साजिश करके देखते हैं, लेकिन इसका मसला भी आसानी के साथ हल किया जा सकता था। देखिए, एक तो ये बात थी कि ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने इसको वो कर दिया है तो जैसे आरफा कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार होना चाहिए था, उसको उस वक्त जो है कम से कम एतराज़ ज़रूर करना चाहिए था कि ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं जिसको मालूमात देनी चाहिए। अब मसला ये है कि ये क्या देर हो जाएगी इलेक्शन में, ये सारा शोर हो रहा है, लेकिन इसके पीछे ये तमाम चीज़ें जो है वो गायब हो गई हैं कि जो है कि वोटर जो आप कैंडिडेट है वो आपको कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों का जवाब दे सके। अब वो पीछे रह गई है, वो उसको कोई बात नहीं कर रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन मैं एक बात सवाल करना चाहती हूँ। हाँ करें। हाँ, सॉरी, जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, जो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जो सारी ये तफसील की बात हो रही है कि ये मिसिंग है, तो देखिए ये भी आर्ग्यूमेंट है कि ईसीपी के पास तो कभी इतनी रिसोर्सेज थी ही नहीं टू वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर कोई भी एक्शन होना है तो वो जो आपका राइवल कैंडिडेट है उसी ने करना है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन नॉमिनेशन पेपर पे नहीं भी मौजूद, जो आपका राइवल है या जो आपका अपोनेंट है वो वैसे भी इन इश्यूज को ला सकता है ट्रिब्यूनल के सामने, ईसीपी के सामने, सो शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन एक और बात भी होती है, देखिए आपका जितने भी केसेस बने हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब का हो, चाहे वो तरीन का हो, बुनियादी चीज़ें आई थी कि उन्होंने जो इसमें अपने इलेक्शन जो डिक्लेरेशन थी उसमें उन तमाम चीज़ों को जाहिर नहीं किया, तो बुनियाद तो वहाँ शुरू होती है ना। तो अब जो है सूरत हाल ये बन के आएगी कि कैंडिडेट ये कहेगा कि हमसे ये बातें मांगी नहीं गई थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी नहीं समझा। अब मसला ये आता है कि उसमें अब आगे चल के सारे जो है इतना ज़्यादा बोझ पड़ेगा ईसीपी पे और कोर्ट्स पे कि हर शख्स जो है वो पिटीशन लेके चला जाएगा। उसमें फिर एक अजीब सा एक लकूना पैदा होगा कि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन की, या जो है वो जो इलेक्शन के रूल थी उनकी कोई वायलेशन नहीं। बिल्कुल ज़ाहिर साहब, बिल्कुल मैं आपसे बड़ी हद तक आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो चीज़ मांगी निकाल को उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की जा सकती, या उसके ऊपर आपको पकड़ा भी नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में ये कोई भी अपना डिफेंस ले सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे तेरे इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल, किसको पार्टी में लें, किसको ना लें, और किसको टिकट दें और किसको ना दें। छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आरफा, ये पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, कुछ आप भी इस पर कोई अपना कोई इनपुट दें। पहले निगरान सेटअप के मामले पे बुरी तरह नाकाम हुए, जग घसाई हुई, नाम इत्तेफाक हो रहा है, नाम वापस लिए जा रहे हैं, फिर को नए दिए जा रहे हैं, फिर जो नए दिए जा रहे हैं उनके अंदर भी कटौती हो गई, फिर नए डाले जा रहे हैं, तो कुछ बड़ा अजीब है। कंस्पिरेसी थियरी ये है शिराजी साहब के, असल में ना पीएमएलएन वालों ने उनके घर पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग की हुई है, तो रोजे और गर्मी में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आजकल पीटीआई हरकतें कर रहे हैं। मतलब कि देयर इज नो रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। तो या गर्मी या रोजा, मतलब किससे ज्यादा हम क्या किस पे ब्लेम डालें, खलाई मखलूक में, मतलब कि ये और तो कुछ नहीं मैं कह सकती। बट ऑन अ सीरियस नोट, पीटीआई की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस पे मेरे ख्याल में उनको नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट पे एक नाम दिया, फिर वापस लिया, फिर दूसरा दिया, फिर उस पर डिसएग्रीमेंट हुई, तो उस पर हम यही कह सकते हैं ना कि वो जिस तरह फैसला कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उधर कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि एक लीडर जो है वो महमूद रशीद साहब कुछ और बात कर रहे थे, फवाद चौधरी कोई और बात कर रहे थे, नासिर खोसा पे पहले उन्होंने कहा ठीक है नहीं है, अब जुल्फ़िकार खोसा के साथ भी यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं मेरा बेटा जो है वेलकम है, और जो फवाद चौधरी है वो कह रहे हैं नहीं पार्टी पॉलिसी मैं बयान करता हूँ। तो क्लियरली वो जहाँ फैसला कर रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे लोगों को,
اور یا یہ ہے کہ جب ایک ریاکشن آتا ہے ان کے سپورٹرز کی طرف سے ٹویٹر پہ یہ وہ، تو پھر ایک دم وہ فیصلہ پینک میں چینج کر دیتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کرے. اور اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر؟ لیکن کیا کہیں گے زید صاحب، آپ اس کو کہیں گے کہ واقعی بڑی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی ہے، اس میں لوگ کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، بٹ اگر اوورآل دیکھا جائے تو پارٹی میرے خیال میں ایک تماشا ہی بن رہی ہے سر. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے معاملے پہ مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی تھی، لوگوں سے آپ بنی گالہ میں مل رہے تھے، پھر انہیں کو آپ ریجیکٹ کر رہے تھے. پنجاب میں آپ کچھ نام دے رہے تھے، آپ کچھ دے رہے تھے، فواد چودھری صاحب کچھ بتا رہے تھے، محمود رشید صاحب کچھ اور بتا رہے تھے. پھر ذوالفقار کھوسا آئے تو آپ نے پہلے امپریشن یہ دیا کہ پوری بیٹا بھی ساتھ میں، باقی لوگ بھی ساتھ میں ہیں. فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں صرف یہی لوگ ہیں، جو نہیں ہیں وہ نہیں ہے. گویا کہ جو ان کے بیٹے ہیں دوست محمد کھوسا صاحب، ان کو پارٹی میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا کیس بھی کہیں حمزہ شہباز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ایک ہی طرح کی نوعیت کا کیس ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. بدیال صاحب پچھلے دن پارٹی میں ان کو لیا، بعد میں کہیں میڈیا پہ رپورٹس آئیں کہ یہ تو صاحب ایک جو اداکارہ تھی ان کے گھر پہ ڈکیتی کے کیس میں ایک ان کو سزا ہوئی تھی، آپ کو پھر پتہ چلا اچانک آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سر کوئی پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے یا پارٹی کے اندر لوگ بہت بڑے ہو گئے ہیں کہ معاملات اب سنبھالے نہیں جا رہے ان سے؟ دیکھیں یہ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پریڈیکمنٹ ہے. ایک ان کا جو ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے جو پوری سیاست شروع کی تھی وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ سے انہوں نے کیا تھا. ان کا پورا جو ہے زور اس بات پہ تھا کہ جو ہے ہم ایک صاف ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سیاست سے الگ ہیں جو کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. عمران خان وہی بات کرتے تھے کہ پارلیمنٹ پہ اشارہ کر کے جو ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ جو ہے چور بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک وقت تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک نئی پارٹی ایک پالیسی بھی بن کے آئی کہ انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی یعنی جو ہے فرشتے نہیں ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو سب لیں گے پارٹی میں. تو وہ تضاد ابھر کے آ رہا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ ایک فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. کہ ایک طرف تو وہ ہے کہ ایک نئی سیاست پی ٹی آئی کی جس میں یہ تھا کہ تمام لوگوں کو، جس میں بابر اعوان بھی وائس پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، عامر لیاقت بھی آ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جیسے آپ نے اس کی بات کی تھی جو ابھی جو 2 دن پہلے پارٹی میں ذوالفقار کھوسا صاحب ہو گئے، بدیال صاحب ہو گئے، سب کے لیے دروازے کھول دیے انہوں نے. تو جب وہ کھولے تو اس کے بعد جو دوسرا ایک بن کے آتا ہے جو ایک جس کو کہتے ہیں دوسرا آسپیکٹ یا دوسرا روپ جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ سامنے آتا ہے کہ جی ہم تو ہائی مورل گراؤنڈ لیں گے. جو لوگ جو ہیں اس چیز میں جیسے جن حضرت کو جو ہے پارٹی میں لیا گیا تھا جو چوری اور ڈکیتی میں تھے، تو ان کو بعد میں خیال آیا وہ جی وہ تو وہ تھا، تو انہوں نے اس پہ کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تضاد رہے گا پی ٹی آئی کا اس وجہ سے تضاد رہے گا. یہ تمام کیوس بھی جو نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ایک طرف جو ہے ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ پارٹی نے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی تھی، اب انہوں نے دروازے اپنے پارٹی کے تمام کھول دیے ہیں تو جس میں ہر شخص گھس سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ تمام واقعات بھی ہوں گے اور زیادہ بھی ہوں گے. یہ دیکھیں یہ دوسری پارٹی سے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اس قسم کا وہ نہیں رکھا ہے، پر ایک لحاظ سے جو پریٹینشن جو ہے وہ نہیں رکھا ہے کہ ہم بہت کوئی ہائی مورل. انہوں نے کہا ہم سیاست کرتے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے. تو اسی لحاظ سے آپ کو وہ تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں کہ اس میں ہر قسم کے لوگ پارٹی میں آتے ہیں، قبول بھی کیے جاتے ہیں اور ورکرز بھی ان کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیاست میں یہ تمام چیزیں جائز سمجھی جاتی ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ایک کانٹرڈکشن جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. جی زاہد صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو اساس ہے پارٹی کی، جو بڑی فورس ہے، جو بڑا اس کا ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈز ہے. آپ نے ٹھیک کہا اور یہی وجہ ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کی مقبولیت کی. ہاں جی ضرور ہے میرے خیال میں کہ اس وقت جو ایک دیکھ رہے ہیں ایک ہوا چلی کہ پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ہے پاکستان کی، اور بہت سارے فصلی بٹیرے آ رہے ہیں اس میں، ان کا ضرور خیال رکھے خان صاحب. لیکن فوزیہ قصوری اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں جو پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے خیال میں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کل کے روز یہی جو پرانے ورکر ہیں جو پہلے دن سے کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کام آنا ہے. تو میرے خیال میں ضرور باقی لوگوں کو ساتھ لے کے چلے لیکن ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تبھی پارٹی آگے بڑھ پائے گی. کسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.